جی ہاں ناظرین، اس وقت ہم F9 پارک میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جنہوں نے ایک یہ پمفلٹ اٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر کیا لکھا ہے یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے جی دھرتی ماں سے غداری اور امریکہ سے یاری نامنظور۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو لوگ امریکہ کے اشارے پر اس ملک میں رجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد اس ملک پر مسلط ہوئے، ان کے بارے میں اور ان کے جو سہولت کار تھے ان کے بارے میں۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں بھائی کسی قسم کی سازش ہوئی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں مداخلت کو تو مانتے ہیں نا، جب مداخلت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ کو اردو میں سازش کہتے ہیں۔ اصل میں ہم لوگوں کی اردو جو ہے ہم نے جان کے کمزور کی ہوئی ہے، ہم پلاننگ کو پلاننگ ہی کہتے ہیں اور اس کو سازش ماننے کے لیے تسلیم نہیں کرتے، اس کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن سازش ہوئی ہے تو مداخلت ہوئی ہے نا۔ ایک شخص چوری کرنے کے لیے ایک پلان بناتا ہے، وہ پورا پلان بناتا ہے، اس کے ساتھ گھر کا بھیدی مل جاتا ہے ساتھ میں۔ جب وہ پورا پلان عمل پیرا کر کے چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی مداخلت ہو گئی، کام ہو گیا، کارروائی ہو گئی۔ جو اس سے پہلے بیٹھ کے پلاننگ ہوئی اسی کو تو سازش کہتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے میڈیا پر لے کے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے، تو مداخلت کو تو وہ ایک معمولی سا کام سمجھ رہے ہیں نا۔ پھر دیکھیں 1947 سے پاکستان بنا ہے آج تک، پہلے اویئرنیس نہیں تھی، عوام صرف پی ٹی وی دیکھا کرتی تھی یا چند ایک وہ چینل تھے جن کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا یا وہ خریدے جا سکتے تھے۔ اب عوام جو ہے ان میں اویئرنیس آ گئی ہے اور ہماری عوام کا ضمیر جو ہے وہ بھی جاگ گیا ہے، دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں وہ لوگ یہ ساری چیزیں۔ اب کوئی چیز ہڈن نہیں رہ سکتی۔ اچھا، اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کو شعور آ چکا ہے، اس لیے عوام جو ہے اب وہ سوال تو کرے گی۔ جی بالکل، اب ہر ایک، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اگر چھاپڑی فروش ہے، سبزی والا ہے، گوشت والا ہے، کوئی نائی ہے تو اس کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اچھا اویئرنیس ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون تھا؟ وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ کون تھا۔ نہیں بتا دیں ہمیں تھوڑا سا، ہمیں نہیں پتا۔ بات یہ ہے کہ وہ کون تھا، یہ سوال جو ہے یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہی ہے کہ وہ کون تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ویسے پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہونے کے ناطے تھوڑا بتا دیں نا وہ کون تھا، پی ٹی آئی والے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی والے نہیں، ہم تقریباً سارے پاکستانی ہیں اور پی ٹی آئی والے پاکستان کا زیادہ درد رکھتے ہیں بنسبت پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کے۔ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے زیادہ درد رکھتے ہیں، لیکن نون لیگ والوں نے اور جو تھا پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی ہوئی تھی، مہنگائی مارچ کیا ہوا تھا۔ آپ دیکھ لینا کس چیز پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا۔ انہوں نے مہنگائی مکاؤ لانگ مارچ کیا، انہوں نے ہر طریقے سے پچھلی گورنمنٹ کے اوپر الزامات لگائے مہنگائی کے، خود آ کے کیا۔ اگر ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ سائن کیا ہوا ہے معاہدہ، ڈیل ہوئی بھی ہے، ہمیں مہنگائی کرنی پڑے گی، تو پھر کیوں ایکسیپٹ کیا؟ اس کو؟ مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ نالائق ہے؟ یہ نالائق اور نااہل ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کے قابل لوگ تھے، نہ ان کے پاس ٹیم تھی۔ شہباز شریف کا ایک ہوا تھا، میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کا شکر ہوا کہ اس کو موقع ملا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کوئی ایبلٹی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔ تو ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے، F9 میں لوگ موجود ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، مزید لوگ بھی موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔